اللہ تعالیٰ کا کسی شہر کی قسم یاد فرمانا اس شہر کی عظمت و بزرگی کو ظاہر فرماتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے جو شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جائے کیا مکہ شہر میں خانہ کعبہ ہے اس لیے اس کی قسم یاد فرمائی، یا مکہ شہر میں حجر اسود اور مقام ابراہیم جنتی پتھر ہیں اس لیے قسم یاد فرمائی، یا مکہ شہر میں آب زمزم کا کنواں ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، یا عرفات و مزدلفہ کے مقدس میدان اور غار ہیرا اور غار ثور ہیں اس لیے رب ذوالجلال نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی؟ تو آپ کو جواب ملے گا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قسم میں نے ان کے سبب یاد نہیں فرمائی، میں نے قسم اس لیے یاد فرمائی ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کی قسم میں نے اس لیے یاد فرمائی ہے کہ اس مقدس زمین نے تیرے قدموں کے بوسے لینے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ مقدس زمین تیرے قدموں کا بوسہ لیتی رہی ہے اس لیے میں نے اس شہر کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اور عاشقوں کے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کف پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ شہر مکہ جس کی زمین نے محبوب خدا آخر الزمان نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا، اسے ام القری، سید البلاد اور بلد امین کا لقب حاصل ہوا۔ رب ذوالجلال کو وہ زمین اتنی پسند آئی کہ رب ذوالجلال نے عالم کے لیے زیارت گاہ بنا دی اور اس زمین کو اپنے مقدس گھر بیت اللہ شریف کے لیے منتخب فرمایا۔ قرآن مجید و فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان کی ہدایت والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سرزمین مکہ رب ذوالجلال کو ساری زمین سے افضل ہے، ساری زمین میں افضل ہے اور رب ذوالجلال کو بہت پیاری ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس زمین سے نکالا نہ جاتا تو ہرگز نہ نکلتا، اگر میں اس زمین سے نکالا نہ جاتا تو ہرگز نہ نکلتا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور تو مجھے بہت پیارا ہے، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے بہت پیارا ہے۔ مکہ مکرمہ کا شہر نزول قرآن اور ظہور اسلام کا مقدس مرکز ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت اسی شہر مکہ میں ہوئی۔ بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولان عظام نے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سفر کیا اور اس شہر معظم میں تشریف لائے۔ کعبہ شریف کے ارد گرد
300 انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس قبریں ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ اور حتیم کے اندر جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، بالکل میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبریں موجود ہیں۔ حتیم کعبہ کے اندر میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبریں ہیں۔ اور پھر مکہ شریف کے قبرستان جنت المعلی سے قیامت کے دن 70,000 انسان ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ 70,000 انسان، اور ان 70,000 انسانوں کی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 گناہگاروں کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے کر داخل ہوگا، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔